اقتدار کی تکون اور پنجاب۔ پاکستانی تاریخ کو بغور دیکھیے تو ہمارے ہاں شروع دن سے اقتدار ایک تکون میں گھومتا رہا ہے۔ جمہوریت کی لکیر سیدھی ہوتی ہے، مگر پاکستان میں شروع دن سے یہ لکیر موڑ کر تکون بنا دی گئی تھی۔ تب سے اب تک ہم تکون کے سفر پر ہیں۔ اس تکون کے ایک کونے پر فوج ہے، دوسرے کونے پر فوج کی حمایت یافتہ جماعت ہے، اور ہر موقع پر تکون کے تیسرے کونے پر ایک ایسا گروہ، برادری، تنظیم، سیاسی جماعت یا رہنما رہا ہے جس نے اس تکون کو توڑ کر دوبارہ لکیر سیدھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایسا کرنے والے ہر گروہ یا رہنما، اس پر وطن دشمن عناصر یا غدار یا ایجنٹ یا سیکیورٹی رسک کا لیبل چسپاں کیا گیا ہے۔ بھرپور مہم چلی ہے۔ اس تکون میں اقتدار یا تو براہ راست فوج کے پاس رہا ہے یا فوج کی حمایت یافتہ جماعت یا کونے کے پاس۔ اگر کبھی تیسرے کونے میں یہ اقتدار پہنچا یا پہنچنے لگا تو بھی اسے دونوں کونوں نے مل کر دوبارہ بانجھ کر دیا۔ اس عمل میں ریاست کے تمام تر دیگر ادارے بشمول عدلیہ ہمیشہ فوج کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ اس تکون میں وطن دشمن عناصر والے کونے پر محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح بھی رہیں۔ پاکستان کے ساتھ سندھ کے الحاق کی قرارداد سندھ اسمبلی سے منظور کروانے کے لیے مسلم لیگ کا ساتھ دینے والے جی ایم سید بھی رہے۔ پشتونوں کے حقوق کے لیے زبردست انداز سے بولنے والے اور جمہوریت کے لیے آواز اٹھانے والے باچا خان بھی رہے۔ سائیکل پر تحریک پاکستان کا حصہ بننے والے مجیب الرحمان بھی رہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اور گورنر تک کے عہدوں پر کام کرنے والے اکبر بگٹی بھی رہے، اور ان جیسے درجنوں دیگر رہنما اور سیاسی جماعتیں ہیں۔ ادھر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت والے کونے پر بھی فقط وہی ٹکا، اور اس وقت تک ٹکا جب تک وہ پتلی کی طرح ناشتا رہا، اور جہاں اس نے سر اٹھانے کی کوشش کی، اقتدار میں شراکت کا مطالبہ کیا یا دعویٰ کیا یا اختیارات مانگے، اسے اٹھا کر وطن دشمن والے کونے کی جانب دھکیل دیا گیا۔ اس کے خلاف پھر وہی مہم جیسی دوسروں کے خلاف چلتی رہی ہے۔ اس کی ایک مثال بھٹو ہیں، جو ایوب خان کے دور میں وزیر خارجہ تھے اور انہیں مجیب الرحمان کے سامنے کھڑا کیا گیا تھا۔ تاہم بعد میں جب بھٹو نے عوامی طاقت حاصل کر لی اور خود کو با اختیار بنانے کی کوشش کی تو انہیں بھی ملک دشمن قرار دے کر تیسرے کونے پر لا کر ٹانگ دیا گیا۔ نواز شریف بھی اس کی ایک بڑی مثال ہے۔ نواز شریف کا ماضی جاننے والا ہر شخص جانتا ہے کہ وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر تھے جب بینظیر بھٹو ملک دشمنی والے کونے پر رکھی گئی تھی۔ نواز شریف ضیاء الحق جیسے عامر کی طرف سے متعارف کروائے گئے ایک مصنوعی رہنما تھے، اور وہ دوسرے کونے پر کھڑے ہو کر اسٹیبلشمنٹ کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے، مگر پھر انہوں نے بھی خود کو وزیر اعظم سمجھ کر اختیار مانگنے کی غلطی کر لی۔ اس تکون کی سب سے خاص بات یہ رہی ہے کہ ملک دشمنی والا کونا ہمیشہ پنجاب سے باہر رہا ہے۔ فاطمہ جناح ہوں، جی ایم سید ہوں، مجیب الرحمان ہوں، عبدالغفار خان ہوں، کوئی بھی ہو، کونا ہمیشہ پنجاب سے باہر ہی رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وقت بیتنے کے ساتھ ساتھ پنجاب سے باہر کسی بھی شخص کو بہت آسانی کے ساتھ غدار، جاسوس یا ملک دشمن کا لقب دیا جا سکتا ہے۔ ہم اسٹیبلشمنٹ کے کونے پر رہنے والے نواز شریف کی صورت میں معاملہ مختلف دیکھتے ہیں۔ پہلی بار اس تکون کا تیسرا اور ملک دشمن کونا پنجاب میں آ چکا ہے۔ اس وقت اس کے ایک کونے پر حسب روایت اسٹیبلشمنٹ ہے، جو اس پورے تاریخی تسلسل میں واحد ہے جس نے اپنا کونا کسی کو نہیں لینے دیا۔ دوسرے کونے پر ہر دور کی طرح اس بار بھی اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی آشیرواد والی جماعت موجود ہے، یا دیگر جماعتیں جو اس کونے والی ہیں وہ موجود ہیں۔ یعنی اس وقت کی تکون میں ایک طرف پنڈی ہے، ایک طرف میاں والی ہے، اور تیسرا کونا پہلی بار لاہور میں ہے۔ ماضی میں جمہوریت اور دستور کے نعرے لگانے والی پیپلز پارٹی، جو اکثر اس تکون کے تیسرے کونے پر رہی ہے، وہ بھی اپنی تمام تر روایات سے انحراف کرتی ہوئی ہمیں پچھلے کچھ عرصے میں ملی ہے۔ تاہم اب پھر وہ بھی دوبارہ ایک مرتبہ پھر ماضی کی طرح پی ڈی ایم کی صورت میں تیسرے کونے پر جا پہنچی ہے۔ نواز شریف پہلی مرتبہ اس تکون کے تیسرے کونے پر آن پہنچے ہیں۔
جہاں فقط وہ گروہ ہے یا رہا ہے جو ملک میں دستور اور جمہور کی حکمرانی کے ذریعے تکون توڑ کر سیدھی جہت میں ملک کے سفر کا حامی تھا۔ پاکستان کی تاریخ اور سیاسی منظرنامے کو جاننے والے ہر شخص کو معلوم ہے کہ ملک میں طاقت کا ارتکاز پنجاب میں رہا ہے، اور اگر اس تکون میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے تو وہ فقط پنجاب ہی سے ممکن ہے۔ میں بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے یہ تک کہہ دوں کہ اگر نواز شریف کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ پڑنے کا یہ عالم نہ ہوتا تو پشتون تحفظ موومنٹ کے لیے بھی راستہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا، اور انہیں اس تحریک کو اس مقام پر لانے اور اپنے حقوق کے لیے اس طرح زوردار انداز سے کھڑے ہونے کا موقع بھی نہیں مل سکتا تھا۔ زیادہ مشکلات ان کو اس کا سامنا کرنا پڑتا، جتنی مشکلات پیدا ہوئی ہیں اس سے بھی زیادہ۔ اسی طرح سندھ میں بھی لاپتہ افراد کے حوالے سے جو آوازیں آپ اس وقت سن رہے ہیں، ماضی میں اس لیے سنائی نہیں دیں کیونکہ پنجاب میں ایسی کوئی مضبوط تحریک موجود نہیں تھی۔ میں کم از کم یہی سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو، ہر رہنما، گروہ یا جماعت کو عمومی بے اعتباری یا ماضی کی بھیانک غلطیوں کے بجائے بیانیے اور موقف کے ساتھ دیکھنا اور پرکھنا ہوگا۔ یعنی ٹھیک اس وقت، ٹھیک اس موضوع پر کس کا کیا بیانیہ ہے۔ نواز شریف کا یہ بیان کہ میمو گیٹ سکینڈل میں اس وقت کی پیپلز پارٹی کی حکومت اور حسین حقانی کے خلاف کھڑے ہو کر انہوں نے جو غلطی کی تھی، اس کا اعتراف خود یہ بتا رہا ہے کہ کچھ چیزیں نواز شریف کو سمجھ آ رہی ہیں، یا کم از کم وہ تسلیم ضرور کر رہے ہیں۔ اسی طرح پچھلے کچھ دنوں میں نواز شریف نے جس انداز سے واضح اور دو ٹوک انداز میں باتیں کی ہیں، پہلے ہم نے کبھی اس انداز سے، اس معاملے کو اس انداز سے دو ٹوک نہیں دیکھا نواز شریف کی طرف سے۔ نواز شریف کے ماضی کے بیانیوں پر ہم بھرپور تنقید کرتے رہے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اقتدار کی ڈور اگر ان کے پاس پھر پہنچے تو وہ پھر سے کھسک کر دوسرے کونے پر جا پہنچیں اور ان کے خلاف مجھ سمیت ہر سوچنے اور جمہوری فکر رکھنے والا شخص پھر سے قلم اٹھا لے۔ مگر یہ بات طے ہے کہ کم از کم اس وقت نواز شریف ایک درست بیانیے اور موقف پر کھڑے ہیں، اور جب تک کھڑے ہیں وہ ملک کے جمہوری مستقبل کے لیے بہتر راستہ پیدا کرنے اور اس دیش کے سیاسی ارتقاء میں بہتری لانے کی راہ پر ہیں۔ وہ جس روز دوبارہ اپنی پرانی روش پر جا کر کھڑے ہوں گے، ان پر ایک مرتبہ پھر ہر سوچنے سمجھنے والے کو شدید تنقید اور مزاحمت کرنا ہوگی۔ لیکن اس وقت، اس پل میں، یاد رکھیے، اس وقت، اس پل میں نواز شریف تیسرے کونے پر ہیں، اور یہ تیسرا کونا وہی ہے جس پر 70 سال سے میں اور مجھ جیسے پاکستان میں دستور کی بالادستی اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے آواز اٹھانے والے موجود رہے ہیں۔ ہم فاطمہ جناح کے دور میں فاطمہ جناح کے ساتھ تھے، ہم مجیب الرحمان کے دور میں مجیب الرحمان کے ساتھ تھے، ہم پاکستان میں جمہوریت کے لیے اٹھنے والی ہر آواز کے ساتھ تھے، کیونکہ پاکستان کی بھلائی، پاکستان کا مستقبل اور ہمارے بچوں کا مستقبل پاکستان میں جمہوریت اور قانون کی بالادستی سے جڑا ہے۔ اور جو کوئی کسی بھی کونے کا وہ تیسرے کونے پر آ کر پاکستان میں جمہوریت اور دستور کی بالادستی کی بات کرے گا، وہ سمجھ لے کہ ہماری آواز اس کے ساتھ شامل ہوگی۔ مگر یہ آواز غیر مشروط طور پر شامل نہیں ہو رہی، یہ آواز مشروط ہے، یعنی جب تک آپ اس کونے پر ہیں آپ کو ہماری آواز اپنی آواز کے ساتھ ملی ہوئی دکھائی اور سنائی دے گی، لیکن آپ اس کونے سے ہٹیں گے تو پھر خدا حافظ۔